السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل ہمارے گروپ میں سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں صلاۃ العید اس کا کہیں ذکر ہے؟ اس کا جو ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 100 کے قریب مرد و خواتین نے یعنی دلچسپی دکھائی الحمدللہ، اور جواب بھی کافی لوگوں نے جو ہے دیے ہیں اور محنت نظر آئی۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو گروپ ہیں مرد و خواتین کے، 2 مردوں کے جو اور 2 خواتین کے ہیں، اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے ہمارے جو دروس ہوتے ہیں اسے یکجا کیے جائیں، اور جو ہماری تحریریں ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے یکجا کی جائیں، اور پھر حسب ضرورت جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں تو اس کا جو ہے اپنی فرصت کے اعتبار سے جو بھی مناسب ہو ہم جواب دیں گے۔ یہ جو ہے اصل گروپ کی مقاصد ہے۔ علم جو دیا جاتا ہے شرعی علم، ایک تو وہ اس کی حیثیت ہے جو یعنی اس کو عام کرنا ہے، اس کو سب کو دینا ہے۔ کوئی نہیں بھی لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے گھر تک جا کے اس کے گھر کو دستک دیں گے اور اس کے پیچھے پڑھ کے دیں گے۔ علم کا ایک حصہ یہ ہے، اور یہی بڑا حصہ ہے۔ علم کا ایک حصہ وہ ہے جو بہت ہی گہرا علم ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے ایک طرح کی طالب علم کی دلچسپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو یوں ہی نہیں دیا جاتا، اس کو مانگنے پر دیا جاتا ہے، اس کی دلچسپی پر دی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا دلچسپی دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ چیزیں ہم گروپ میں نہیں شیئر کرتے، ذاتی نمبر پر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس میں زائد دلچسپی بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی بات ہے جو مجھے آپ کو بتانا تھا، اسی لیے ہم نے اکثر سوالات ذاتی نمبر پر بھی دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہیں اس طرز کے لوگ۔ بہرحال یہ جو سوال تھا کہ نماز صلاۃ العید کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، ایک میں نے دیکھا کافی لوگوں کو قرآن مجید کی جو متعدد آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی معروف آیت کریمہ جو روزوں سے متعلق جو آیات ہیں، اس ضمن میں یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ اور میں نے بیشتر اخوان کو دیکھا اور جو ہے خواتین کو بھی، جو سورۃ الاعلیٰ کی جو آیت کریمہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورۃ الاعلیٰ کی جو آیت کریمہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے بیشتر افراد نے۔ سورۃ الاعلیٰ کی کیا آیت کریمہ ہے وہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا سے کچھ اصحاب علم نے صدقۃ الفطر مراد لی ہے، وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد جو ہے صلاۃ العید مراد لی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور بعض اصحاب علم نے قد افلح من تزکا کو جو ہے وہ رمضان کا مہینہ مراد لیے ہیں، کیونکہ اس سے تقوی جو ہے مقصود ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی وہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کی یعنی عید کی نماز مراد لی ہے۔ بعض اصحاب علم نے فصلی لربک وانحر سے بھی جو ہے یعنی صلاۃ عید الاضحیٰ اور قربانی مراد لی ہے۔ یہی بات ہے جو اکثر ہمارے جو اخوان ہیں انہوں نے اسی کو بطور جواب کی پیش کی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو دلچسپ بات پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی اسالیب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے میں نے جو اردو زبان میں جو تفسیر کر رہا ہوں ویڈیو کے جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، اس میں اس بات کو میں نے کافی زور دینے کی کوشش کی، سمجھانے کی کہ جو ہے عربی اسالیب کتنی معنی رکھتی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ ایسے میں جب سورۃ العلق کی میں نے تفسیر کی تھی تو وہاں پر جو سورۃ العلق میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ایک مجرم کو گرفت کرنے کے لیے، اس کو عذاب دینے کے لیے، اس کا مواخذہ کرنے کے لیے، مجرم سر سے لے کر پیر تک کا تو پورا حصہ ہوتا ہے نا، لیکن صرف الناصیہ کا ذکر کیا گیا۔ کیوں صرف پیشانی کا ذکر ہوا؟ میں نے اس پر مستقل گفتگو کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، انشاءاللہ میں علی الفور وہ لنک بھی آپ کو بھیجوں گا جب جواب آپ کے نمبر پر بھیجا جائے گا۔
اس کو بھی آپ ضرور سنیے گا، حزب فراغ. تو اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یعنی جز کہہ کر کے کل مراد لیا جاتا ہے. یعنی کسی چیز جو مکمل ہوتی ہے اس کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن مراد ہوتا ہے اس کا پورا حصہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے حصے میں سے اسی جز کو پیش کرنے میں کیا مقصود ہے؟ دوسرے بھی تو اجزاء پیش کیے جا سکتے ہیں. جیسے انسان کا پورا دھڑ ہے، ہم کسی بات کو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ میرا بایاں بازو ہے، تو بایاں پیر کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ بایاں کان کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ بائیں طرف کی آنکھ کیوں نہیں کہا گیا؟ ہاتھ ہی کا ذکر کیوں؟ ظاہر بات ہے ایک خاص مقصود ہے کہ جو ہے اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. اور جو ہے انسان کی ہاتھ پیر ہے، سر ہے، انسان کا دل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو ہے یعنی جب ہم پورے دھڑ میں سے کسی ایک عضو کو پیش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو کام ہمارا ہوتا ہے، جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں، اسی عضو سے جو ہے اسی حصے سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس وجہ سے خاص طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو اس تناظر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ایک دلچسپ بات کہی ہے. کہا کہ قرآن مجید میں نماز جو ہے نا اس کو الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر نماز کو جس وقت میں یا جس جگہ میں ذکر کیا گیا ہے اس نماز کا ایک خاص حصہ ذکر کیا گیا ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے، آپ کو سمجھ میں آئے گا باذن اللہ تعالی. مثال کے طور پر آپ دیکھو ایک مسلمان دن میں بھی نماز پڑھتا ہے، رات میں بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، تو قیام یعنی حالانکہ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، لیکن رات میں پڑھی جانے والی نماز کو قیام اللیل کہا گیا. سجود اللیل نہیں کہا گیا نا، رکوع اللیل نہیں کہا گیا نا، اس لیے کہ رات کی نمازوں میں سجدہ اور رکوع جو ہم ایک مناسب انداز میں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قیام جو ہے لمبا ہوتا ہے. رات کی نمازوں کا سب سے بڑا معاملہ قیام کا ہوتا ہے. رکوع سجود کے مقابلے میں قیام، یعنی قیام لمبا ہو اور رکوع سجود جو ہے بہرحال ایک مناسب انداز میں ہو. اس وجہ سے چونکہ قیام اتنا اثر کرتا ہے رات کی نمازوں میں، اس پوری نماز ہی کو قیام کہہ دیا گیا. حالانکہ اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، لیکن قیام کہہ دیا گیا. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ العلق کے اواخر میں کلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ نے کہا کہ وسجد کا کیا مطلب؟ اے صلی، تم نماز پڑھو، لیکن اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن صرف سجدہ. اس لیے کہ جب جو ہے لوگ باطل پر ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے دل میں تنگی پیدا کیے ہوئے ہیں، مغرور ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، تو کہا کہ آپ اللہ کے لیے سجدے میں پڑ جائیے. تو بات سجدے کی نہیں ہے، بات پوری نماز کی ہے، لیکن نماز کے مقابل میں ایک حصہ اس کا ذکر کیا سجدے کا، ایک نمایاں کرنے کے لیے. لیکن سجدے کا ہی ذکر کیوں؟ وہ ایک خاص پس منظر، جسے اللہ رب العالمین نے کہا نا سورۃ البقرہ میں. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل آغاز میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. میں سمجھتا ہوں یعنی ایک سورۃ البقرہ کی آپ ایک 40 آیتوں کے آس پاس میں دیکھو. اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اجتماعی طور پر نماز پڑھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع کا ذکر فرمایا نا یہاں پر، اس لیے کہ ایک بنیادی رکن ہے وہ. تو یہ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں قرآن مجید میں. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو ابن تیمیہ نے مثال دی رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 24 میں. آپ دیکھو اگر کسی کو میسر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے لیے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ صلاۃ الجمعہ کو اللہ نے ذکر اللہ کہا، اس لیے کہ صلاۃ الجمعہ میں یعنی خطبہ بھی ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر گفتگو ہوتی ہے نا. تو اللہ نے اس میں کا جو بنیادی حصہ ہے اس کو پورے عمل کو اللہ رب العالمین نے ذکر اللہ کہہ دیا. کیوں؟ اس میں نماز نہیں ہے کیا ہے، لیکن اس میں واضح نصیحت ایک بنیادی چیز ہے. ظہر کی نماز بھی تو ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی تو ہوتی ہے، لیکن صلاۃ الجمعہ میں وہ جو خطبہ ہے وہ بہت نمایاں کام کرتا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو جو ہے نمایاں کر دیے.
آپ دیکھو مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نماز ہوتی ہے جو وہاں جو مزدلفہ میں اور عرفات میں جو نماز ہوتی ہے ظہر اثر ملا کے جو پڑھتی ہے اس میں جو خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے، تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی ذکر اللہ کہا، اس لیے کہ وہاں وہ فی الحال بنیادی عمل ہے. ایک بہت واضح مثال دیتا ہوں میں آپ کو جو ابن تیمیہ نے دی رحمہ اللہ. سورۃ الاسراء کی جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظہر کی نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی ہے؟ عشاء کی تو 2 رکعت میں نماز کی جہرن جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. ان سب کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ظہر میں 4 رکعت ہیں، عشاء میں 4 رکعت ہیں، لیکن 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے زیادہ ان 2 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے. اس میں 4 کے مقابل 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ 2 رکعتیں قرآن مجید کا حصہ جو ہے یہاں پر بن جاتی ہیں. تو چونکہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے ظہر اثر وغیرہ کے مقابلے میں، تو اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن ہی سے جوڑ دیے اس نماز کو، ان قرآن الفجر. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس نماز میں جو چیز سب سے زیادہ رہی ہے اللہ نے اس کو اسی سے کی طرف منسوب کر کے ذکر فرمائے ہیں. اب اتنی ساری باتیں ہو جانے کے بعد آپ اصل کی طرف آئیے جو میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہ تو رمضان کا تعلق ہوا، رمضان کا مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہاں عید کی نماز مراد ہے اس اعتبار سے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ کہ اتفقت الامت علی ان صلاۃ العید مخصوصۃ بتکبیر زائد. امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اتفقت الامہ، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علی ان صلاۃ العید مخصوصۃ بتکبیر زائد، کہ صلاۃ العید زائد تکبیروں سے مطلب اس کی اللہ رب العالمین نے اس کو ایک خصوصیت دی ہے. یعنی آپ دیکھو پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد زائد 7 تکبیریں، پھر جو ہے دوسری رکعت میں جیسے ہی جو ہے دوسرے سجدے سے قیام کی طرف آتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو ہے 5 زائد تکبیریں، اور پھر اسی طرح سے عید کی نماز سے پہلے بھی جیسے ہی ہلال شوال کا ہلال نظر آتا ہے وہیں سے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں. جب تک عید کی نماز سے امام فارغ نہیں ہوتے تب تک جو تکبیر ہی تکبیر. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح سے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کے مقابل جب عید کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں بھی خوب تکبیر ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ صلاۃ العید اس کا جو خطبہ ہے اور صلاۃ العید ہے اس میں جو تکبیر کی جو زیادتی ہے، زائد جو تکبیریں ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس نماز کو ہی تکبیر سے جو ہے مطلب تعبیر فرما دی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو عید کی. تو عید کی نماز کا لفظ کہاں ہے؟ نہیں، چونکہ اس میں بنیادی چیز عام نمازوں سے ہٹ کر کے تکبیر ہے، زائد تکبیر، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے تکبیر ہی سے جو ہے تعبیر فرما دی.